بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس عظیم پیدائش پر بے پناہ بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ بندے وہ بھی ہیں جن کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے لوگ اللہ کی نہیں مانتے اور ہماری دعاؤں میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، ہماری عبادتیں بھی ناقص ہوتی ہے اور ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا پھر ناراض ہے. مگر اللہ کے ایک ایسے بھی بندے ہیں، کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مراقب ہوا کرتے، مراقب ہوتے، اللہ کی طرف سے انہیں الہام بھی ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر ادا کو پسند فرماتا اور خوش ہو جاتا اور ان کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتا. یہ محبوب اور مقرب کیسے ہوتے ہیں؟ یہ محبوب اور مقرب بننے کا ان کا کیا طریقہ تھا، کیا سلیقہ تھا؟ اللہ والے اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اللہ کے لیے برے اعمال کو چھوڑ دیا کرتے اور جو کچھ بھی عمل کرتے وہ اللہ کے لیے کرتے. اب آج ہمارا عمل سب کے لیے ہے مگر اللہ کے لیے نہیں. ہم میں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے کہ اللہ والے اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں. جب ہم بھی اللہ کے لیے کرنے لگ جائیں، ہماری ہر سانس، ہماری ہر حرکت اللہ کے لیے ہو تو ہم بھی کوئی ولی سے کم نہیں ہوں گے. ہر سانس میں ان کو یقین ہوتا کہ یہ میری جو سانس آ رہی ہے جا رہی ہے یہ مولا کی طرف سے ہے. ہم تھوڑی دیر خیال کر سکتے ہیں مگر ان کو ہر سانس یہ یقین اور یہ خیال رہتا. اللہ اللہ ان کی سانس میں بسا ہوا تھا. تو اللہ والوں میں ہم میں فرق یہ ہے، یہ عام طرح کا فرق ہے. اس طرح سے بہت سارے فرق ہے
یہ عام فرق ہے کہ اللہ کے لیے وہ لوگ عمل کرتے ہیں، ہم یا تو رسم و رواج کے طور پر عمل کرتے ہیں یا پھر لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب ترین بندہ قرار دیا اور ان کے لیے بے شمار نوازشات، بے شمار نعمتیں، بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل آج بھی فرما رہا ہے۔ جو بھی ان کی بارگاہوں میں جا رہے ہیں وہاں پر دیکھیے کیا نظارہ، ایک خدائی جلووں کا نظارہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نظارہ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ وہاں پر دیکھنے والے اہل دل حضرات یہ دیکھتے بھی ہے، ان کی نظر جو ان کے دل کی آنکھ ہے اس کو دیکھ لیتی ہے کہ وہاں پر بے شمار فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ کل جن کا عرس مبارک ہے، حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ علیہ، یہ تھوڑی سی تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس لیے کہ اللہ والوں کا کچھ تعارف ہمیں ہو جائے۔ یہ ایسی شخصیت ہے دکن کی سرزمین پر، ان سے بڑے ولی کوئی نہیں۔ دکن کی سرزمین پر بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ یہ سارے ولیوں کے ولی ہے، اور جامع السلاسل میں جتنے بھی سلسلے چلتے ہیں وہ سارے سلسلے یا پھر ان میں سے چند سلسلے بندہ نوازی سلوک کے حساب سے چلتے ہیں۔ جس طرح کا طریقہ اور جس طرح کا طریقت کا سلوک ہوتا ہے وہ سلوک حضرت بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے لیا جاتا ہے کہ طریقت کے کیا سلوک ہے اور اللہ کے قرب میں جانے کے لیے کیا کیا مجاہدات اور کیا کیا راستوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ تھوڑی سی ان کی سوانح حیات سن لیجئے کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، ان کا اصل نام سید محمد حسینی ہے، سید محمد حسینی، اور 22 یا 23 واسطوں سے آپ کا سلسلہ، آپ خون مبارک ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صرف 23 یا 22 واسطے بیچ میں ہے، اور یہ سادات کا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ آقائے دو جہاں کی جانب سے ہے۔ اب یہ جو آپ کا نام مشہور ہے گیسو دراز، آپ کی سوانح حیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے دور میں، ان کے دور میں یہ ایک وہاں پر سادات کا ایک رواج تھا کہ سادات کو پہچاننے کے لیے عام لوگ ہیں، اب عام لوگوں میں سادات کون ہے پہچاننے کے لیے سادات بڑے دراز رکھتے تھے، گیسو بڑے رکھتے تھے، اور ان کے گیسو اتنا بڑھ جاتے تھے کہ پاؤں تک ان کے، یہاں تک کہ یہ بھی لکھا گیا کہ گھٹنوں تک ان کے گیسو چلے جاتے۔ تو یہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کی مشابہت ہو گئی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے جو یہ کہنے والے ہیں، میں سنا ہوں جو یہ کہنے والے ہیں ان کے اندر بھی عورتوں کی شباہت ہے۔ کیسے؟ مرد کو داڑھی ہوتی ہے، عورتوں کو داڑھی نہیں ہوتی۔ یہ داڑھی نکال کر بتا رہا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں ایک عورت ہوں۔ داڑھی مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر دیا ہے، یہ قدرتی نظام اللہ کا چل رہا ہے، اور یہ قدرت کو انکار کرتے ہوئے وسترا پھرا رہا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے مگر اس کا طریقہ بتا رہا ہے کہ میں مرد نہیں، میں عورتوں کی شباہت پسند کرتا ہوں۔ ارے ذرا تو سوچو،
کہنے والے کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ وہ ذات والا ہے جہاں پر بڑے بڑے اولیاء ان کی چوکھٹ پر اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں، وہاں سے لوگ قطب الاقطاب بنتے ہیں، وہاں سے شہنشاہوں کے شہنشاہ بن جاتے ہیں۔ ایسی بارگاہ کی طرف گیسو دراز۔ اب یہ آپ کو جو بتا رہا تھا کہ سادات کا ایک رواج تھا کہ سادات بڑے گیسو دراز رکھتے تھے، لوگ پہچان لیتے تھے کہ سادات کون ہے۔ اب آپ یہ بھی غور کریے کہ شریعت کہاں سے ملی؟ شریعت آج جو بڑے بڑے علامہ، فہامہ، مفتیاں، مولانا، حافظاں جو بن کے نکل رہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ بھی تو سادات کے گھرانے سے آیا ہے۔ یہ نمازیں پڑھنا، یہ نمازیں کہاں سے آئی؟ یہ محمد الرسول اللہ کے گھر سے آئی۔ یہ شریعت کی تعلیم کہاں سے سیکھے؟ یہ قرآن کریم تمہارے ہاتھ میں کیسا آیا؟ یہ بھی تو سادات کے گھر سے آیا۔ وہی قرآن پڑھ کر سادات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ کیا ان کوئی ذرا سا یہ بولنے والے کو معلوم ہے کہ گیسو اتنے دراز نہیں رکھنا چاہیے؟ وہاں تو انہوں نے علوم متداولہ کے سب سے بڑے عالم بندہ نواز سرکار، شریعت کی اگر کوئی تعلیم سیکھتا، اصل جو شریعت کی تعلیم ہے اس دور میں، تو وہاں پر ایک ہی نام مشہور تھا، سید محمد حسینی بندہ نواز۔ کوئی علوم اگر کسی کو سیکھنا ہوتا، کسی علم کو اگر سیکھنا ہوتا، چاہے طریقت ہو، معرفت ہو، حقیقت ہو، جو بھی علم سیکھنا ہوتا، وہاں پر ایک ہی نام مشہور تھا، بندہ نواز۔ اتنے بڑے علم کے رکھنے والے کیا یہ بھی نہ جان سکے کہ اتنے بال دراز نہیں رکھنا چاہیے؟ ظاہراً یہ بات ہے کہ اللہ والوں کے طریقوں میں اور اللہ والوں کے سلوک میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں جو ہم جیسے کمینے نمک حرام نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سارے ایسے اللہ والے بھی ہیں جو صرف ستر عورت چھپایا کرتے تھے، صرف یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ بقیہ حصہ اگر کوئی دکھا رہا ہے تو اس کے لیے حیا کی تعلیم دی جائے گی، حیا کا درس دیا جائے گا، مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حرام کر رہا ہے۔ حیا کا اس کو پاٹ پڑھایا جائے گا، حیا کی تعلیم دی جائے گی کہ ایسا مت پھرو، پورا جسم ڈھانکو، پورے کپڑے پہنو۔ اب ایک مثال اگر ہم کو سمجھنا ہے، کوئی توال بن لے کے باہر نکل گیا، ناف سے لے کر جو ہے گھٹنوں تک کوئی توال بن کے اگر نکل گیا تو ظاہراً اس نے شریعت کی پابندی تو کی ہے، کیونکہ شریعت میں فرض کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں کے تھوڑا نیچے تک کا حصہ چھپانا فرض ہے۔ بقیہ جو بھی ہمیں سکھا رہا ہے وہ اسلام ہے، وہ حیا کی تعلیم ہے کہ تم اپنے پورے جسم کو ڈھانپو۔ ایک اللہ والے ایسے بھی ہے جو صرف ستر عورت چھپایا کرتے تھے، ان کا نام حضرت خواجہ برہانہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حیدرآباد میں ان کی مزار واقع ہے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ چھپایا کرتے تھے، بقیہ آپ برہنہ رہتے تھے۔ لوگ آپ کو آ کر پوچھنے لگے، شاہ صاحب یہ آپ کا کون سا سلوک ہے، یہ کون سے طریقے پر آپ چل رہے ہیں؟ ہم تو پورے کپڑے پہنتے ہیں، آپ برہنہ رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ دیکھو، چھپانے کے لیے یہاں پر کوئی انسان چاہیے، یہاں کوئی انسان ہی نہیں ہے تو میں کس سے حیا کروں؟ حیران ہو گئے لوگ، سارے مریدین معتقدین بیٹھے ہوئے ہیں، کثیر میں تعداد میں مجمع ہے، انکار کر دیے کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے،
اگر انسان ہوتا تو میں حیا کرتا، میں شرم کرتا۔ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جو اعتراض کرنے والا مرید تھا اس کو آپ نے کہا کہ ادھر آؤ، بلائے، بلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کر بتائے دیکھو مجمع میں جب اس نے نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ کسی کا چہرہ کتے کے جیسا ہے، کوئی بلی کے جیسا ہے، کوئی سور کے جیسا ہے، کوئی گدھے کے جیسا ہے، ہر طرح کے چہرے اس کو نظر آ رہے ہیں۔ حیران ہو گیا۔ بعض ان کی سوانے میں یہ لکھا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا کہ کیا انسان کی خصلتیں، انسان کی صفات ایسی ہے جو اللہ والے جب انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں یا پھر دل کو دیکھتے ہیں؟ دل سے اس کے چہرے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اگر اس کا دل درست ہے تو اس کا چہرہ انسانی بتاتا ہے، اگر اس کے دل میں کدورت ہے، اس کے دل میں میل و کچیل ہے، اس کے دل میں جس جانور کی صفات ہے، وہ اللہ والے چہرہ اس جانور کی طرح اس کو دیکھتے تھے۔ دیکھتے بے ہوش ہو گیا۔ اٹھا کر بتائے دیکھو، پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ بتائے کہ تمہارے اندر جو صفات ہے وہ انسانی صفات نہیں ہے، جانوروں والی صفات کو تم لے کر پھر رہے ہو، اس لیے کسی کا چہرہ کتے کے جیسا ہے، کسی کا چہرہ گدھے کے جیسا ہے۔ تو خاموش ہو گئے لوگ۔ ایک وقت آیا، برہانہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے تعلیم دے رہے تھے اپنے مریدین معتقدین کو، تو وہاں سے دور سے ایک قافلہ جا رہا تھا۔ ایک دم جھٹ سے اٹھے برہانہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے ایک مرید کا دامنی اور اپنے مرید کے ایک امامے کو لے کر اپنے سارے جسم کو چھپائے، پھر سے اس طرف نگاہ ڈالے، واللہ یہ آواز نکالے، آج میرا انسان سے مشاہدہ ہو گیا، واللہ آج میں نے انسان کو دیکھ لیا۔ یہ چیختے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے، جب میں پڑھا تو میرے کو ایک حیرت کا ایک نظارہ ہوا۔ بے ہوش ہونے کے بعد مریدین اٹھا کے بولے شاہ صاحب یہ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ یہ آپ کیسی آوازیں نکال رہے تھے؟ آپ نے کس کو ایسا دیکھ لیا؟ بٹھا کر بولے ایک عرصہ دراز سے مجھے انسان کی تلاش تھی۔ ایک عرصہ دراز سے کئی سالوں سے انسان کو دیکھنا چاہ رہا تھا، آج مجھے دو انسان نظر آئے۔ پوچھے وہ کون؟ وہ جو قافلہ گزر رہا تھا، وہ قافلے میں سارے جانور تھے، مگر دو شخصیات مجھے ایسے نظر آئے جن کے چہرے اتنے خوبصورت تھے، اور دیکھ کر میں نے انسان کی زیارت کر لی۔ اور بتاؤں وہ دو چہرے کس کے تھے؟ وہ دو چہرے حضرت یوسف بابا اور شریف بابا رحمت اللہ علیہ کے تھے، جن کی مزار نامپلی میں مشہور ہے۔ تو یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی کہ اللہ والوں کی حکمتیں ایسی ہوتی ہے، جب اپنے مریدین معتقدین کو وہ لوگ درس دیتے ہیں، شریعت سکھاتے ہیں، طریقت سکھاتے ہیں، نظر کی تعلیم سکھاتے ہیں، دل میں ان کے نظر کو بناتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کے ذکر کو جب جاری کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے حکمتیں ہوا کرتی تھی کہ اس طرح سے وہ مریدوں کو تعلیم دیتے۔ آج کل اگر بولے نہیں تو جانور ہے رے بولے خاموش بیٹھتے۔ وہ زمانے میں لوگ تھے جو پیر کی بات کو دل پہ نہ لیتے تھے۔ آج کل بھی یہ واقعات چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ بندہ نوازی سلسلہ بول کر چلا رہے ہیں، بندہ نوازی۔ مگر ایک حیرت کی بات یہ ہے، اس کے نام میں تو بندہ نوازی ہے، مگر اس کے اندر بندہ نوازی نہیں ہے۔ ظاہراً میں نے جب گلبرگہ شریف درگاہ میں گیا، ہر سال میری وہاں زیارت ہوتی ہے،
تو وہاں پر ایک بورڈ لکھا ہوا ہے، ایک تختی پر، سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں وہاں پر موجود ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو زائرین بارگاہ شریف ہے، جو زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ آپ سب سے پہلا لفظ لکھ رہے ہیں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ وہ میرا عاشق ہے، میرا ماننے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کے نماز کی پابندی کرے۔ ادھر نصیحت سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے، مگر بہت سارے لوگوں کو اس کا طرف خیال ہی نہیں ہے۔ وہ بکرے کٹتے رہتے، نیازاں چلتے رہتے، کھاتے رہتا، کھلاتے رہتا، کیا میں نیاز کر لیا، کتنے پیسے خرچہ ہو رہے، 1 لاکھ روپے خرچہ کرا بھائی، تھو ہے تیرے 1 لاکھ روپے پہ، 50,000 روپے، اتنا سب خرچہ کرا، مگر نصیحت بندہ نواز پر عمل نہیں ہے۔ جب اتنی عقیدت سے بندہ نواز کی بارگاہ میں آ رہا ہے، وہاں پر آ کر ان کی چوکھٹ کو چوم رہا ہے، ہر چیز وہاں منتیں بھی مانگ رہا ہے، اللہ کو منا رہا ہے ان کے وسیلے سے، مگر ذرا سا تو نصیحت نہیں پڑھ لیا بندہ نواز کی، کہ کہہ رہے ہیں کہ میری بارگاہ کے بازو میں مسجد موجود ہے، پہلے اس پروردگار کو سجدہ کرو، اس کے بعد آؤ میری بارگاہ میں میرے وسیلے سے مانگو، اگر اللہ نہیں مانے گا تو میں اسے منا لوں گا، یہ بتا رہا ہے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے، کہیں بھی آپ دیکھو، کہیں اگر درگاہ میں مسجد نہیں ہے تو وہ درگاہ نہیں ہے۔ اتنی زیارتیں ہم کریں، کہیں ایسا دیکھیں ہم درگاہ کے بازو مسجد نہیں ہے؟ اگر درگاہ کے بازو مسجد نہیں ہے تو وہ درگاہ نہیں ہے۔ ہر جگہ، یہاں دیکھیے، وہاں دیکھیے، ہر جگہ جہاں بھی جائیں گے وہاں کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا محراب تو ان اللہ والوں کا موجود رہتا، وہاں پر وہ عبادت کیا کرتے۔ تو سب سے پہلا ٹارگٹ کیا بتا رہے ہیں بندہ نواز؟ کہ تم میری بارگاہ میں زیارت کرنے آ رہے ہو تو پہلے اپنے آپ پر غور کر لو، اگر تم 5 وقت کے نمازی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری نیاز قبول، تمہاری منت قبول۔ اب یہ بھی ایک عجوبے کی، اچنبے کی بات ہے، یا اب ہمارے حیدرآباد کی بات کرو، انہیں جا کے پوری بس بک کر لے کے نیاز کریں گے آج بندہ نواز کی بارگاہ، گئے پورے خاندان کو لے کے جاتے خود بھی حالت کیا رہتی معلوم؟ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ اللہ والے ہیں، تو اللہ والوں کے پاس جانے سے پہلے کیا ہے، کچھ تیاری ہونا، تھوڑی شکل تو بنا لینا، تھوڑی صورت تو بنا لینا، تھوڑا دل کو تیار کر لینا، ذکر کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے۔ یہ طریقے ہیں اللہ والوں سے ملاقات کرنے کے، ان کے بارگاہ کی زیارت کرنے کے، یہ طریقے ہیں۔ وہاں جانے سے پہلے اپنے دل کو اور اپنے آپ کو تیار رکھنا شریعت اور طریقت کے حساب سے۔ نکلے صاحب، جاتے ہو دھوم دھڑاکا چل رہا، کار میں ہو یا پھر آٹو میں ہو، زبردست گانے باجے، دنیا دار کو اس کا علم کیا ہے؟ اگر جب پورے دنیا داری ہے تو اللہ والوں سے کیوں واسطہ رکھے؟ یہ اللہ والے دنیا کے طالب نہیں تھے، یہ آخرت کے طالب اور دیندار ان کی ذات والا ہے، اور ان کے پاس جانے کا طریقہ دیندار بن کر جاؤ، دنیا دار کتے بن کر جائیں گے، فیض نہیں ملتا۔ ابھی آپ کو بتایا نہیں، اللہ والے کیا دیکھتے؟ دل سے صورت کا مشاہدہ ہوتا ہے، دل کے اندر اگر یاد الہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ والے ایسے شخص کو ایسا فیضان نصیب فرماتے ہیں، ایسے فیضان سے مالا مال کرتے ہیں کہ اب اس کا دل یاد الہی کی طرف پلٹ جاتا۔ اگر دنیا کی طرف اگر وہ مشغول تھا تو یاد الہی کی طرف پلٹ جاتا۔ جاتے
جانے کے بعد وہاں پر فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے. اب انہوں سفر میں تھے نہیں, تھک گئے تھے بیچارے, وہاں جا کے ذرا گیسٹ ہاؤس لے کے آرام کرتے, تھک گئے تھے نا رات میں. فجر چلے گئی, سکون سے 2 بجے اٹھتے, ظہر بھی جاتی, اگر اور زیادہ تھکے ہوئے رہتے پکانا شروع کرتے, عصر بھی آتی اس میں, مغرب بھی آتی, عشاء بھی آتی. اب کھلانا شروع, کیا ارے سرکار بندہ نواز کے ہم نیاز کر رہے ہیں, کئی کو کر رہے ہیں, میرے کو بچے نہیں تھے بچے ہو گئے, بچے نہیں تھے بچے ہو گئے, شادی نہیں ہو رہی تھی بھائی ہمارے گھر میں, ہماری بہن کی شادی نہیں ہو رہی تھی, رشتے نہیں جم رہے تھے, جم گئے, اب رشتہ لگ گیا, نیاز کرو. اچھا, ہمارے والد صاحب والدہ بہت عرصے سے بیمار تھے, پرسوں آ کے دعا کرا, شفا یابی مل گئی, اب نیاز کر رہا ہوں. کیسی نیاز, کون سی نیاز؟ پورے نمازوں کو چھوڑ کے نیاز کرا. اور بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ جو نصیحت لکھ رہے ہیں, سب سے پہلے یہاں پر ہمارے سے عقیدت رکھنے والے عقیدت تبھی رکھے جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. یہ پوری شریعت کو سمجھائے, اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ وہی لوگ ہماری بارگاہ میں محبت سے آ سکتے ہیں, عقیدت سے آ سکتے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں, جو وقت پر زکوٰۃ دیتے ہیں, اور جو استطاعت ہونے کے بعد حج بیت اللہ پر جاتے ہیں. شریعت سکھا رہے ہیں. یاد رکھیں دوستو, یہ اللہ والے, یہ جو درگاہیں ہیں, یہ درگاہیں ہمارے, ہم جو مانتے ہیں, ہم اہل سنت والجماعت کے, تو یہ جو زیارتیں ہم کرتے ہیں, ان زیارتوں کا مقصد یہ نہیں کہ اوقات نماز میں ہم نماز کو چھوڑ کر زیارت کریں, اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو آج ہی سے یا پھر اس سے پہلے بھی کئی علماء نے اور اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اکابرین نے یہ اعلان کر دیا, اور آج بھی یہ اعلان ہو رہا ہے یہاں سے, اس مسجد سے, اس مائک سے, کہ جو اوقات نماز میں یہ کہہ کر اہل سنت والجماعت کا میں ہوں, میں زیارت کر رہا ہوں, اگر اوقات نماز میں اگر کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے, انہیں سنی نہیں ہے, اہل سنت والجماعت کی یہ تعلیمات نہیں ہے. وقت پر پہلے نماز کو ہم ترجیح دیتے ہیں, ہم پہلے فرائض کو ترجیح دیتے ہیں, پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ کو ترجیح دیتے ہیں, پھر اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ کو ترجیح دیتے ہیں, پھر نوافل کی طرف جاتے ہیں, پھر مستحبات کی طرف جاتے ہیں, پھر اس کے بعد مباحات کی طرف جاتے ہیں. ایسے ہی ہمارے روز شب و روز گزرتے ہیں, ہم فرائض کو چھوڑ کر نوافل ادا نہیں کرتے. ہم اللہ والوں کی بھی پیروی کرتے ہیں, اللہ والوں کی تابعداری بھی کرتے ہیں, اللہ والوں کی زیارتیں بھی جو کرتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق کرتے ہیں. یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. وہ جو کر رہے ہیں وہ ایک جاہلانہ رسم و رواج ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اس سے اہل سنت والجماعت کا بھی کوئی تعلق نہیں. اب یہاں پر دیکھیے, ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ میرا ہی سفر ہوا, گلبرگہ شریف کے لیے ہم دوست نکلے تھے, گئے وہاں پر 2 دن رہے. وہاں سے واپسی کے بعد واڑی جنکشن ہلکٹہ شریف جانے کا ارادہ ہوا. وہاں گئے, رات میں قیام کیے, اور جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے, اٹھ کر نماز فجر ادا کرے. شام تک ہم وہیں پر تھے, تو ان نمازوں میں ایک نماز کا وقت ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ بارگاہ میں بیٹھے, جیسا ہی اوقات نماز آیا, وقت نماز آیا, وہ جو خادمین تھے درگاہ کے, وہ لگا بولے بھائی نماز کا وقت ہے, باہر نکلو. آج تک یہ نہیں دیکھے تھے, وہاں پر ہم وہ بھی دیکھ لیے. بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں کے جو خدمت گزار باہر نکال دیے,
بھائی کئی کو نکال رہے ہم زیارت کے لیے آئے نا. نہیں نہیں نہیں, نماز 5 منٹ میں اذان ہونے والی ہے, وضو سے آپ فارغ ہو جائے, جماعت کا ٹائم ہوتا. تو ٹھیک ہے بھائی آ رہا ہوں. نہیں آ رہا ہوں نہیں آ رہا ہوں نہیں چلتا, پہلے آپ نکلو, دروازہ بند ہو جاتا. بولے بعض بارگاہوں میں ایسا بھی اصول ہے, وقت نماز بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں رہتی. اب آپ دیکھیے یہاں پر کتنی بڑی تعلیم دی جا رہی ہے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے نماز ہے, بعد میں زیارت. کتنے بھی بڑے اولیاء اللہ کی زیارت ہو, پہلے نماز, اس کے بعد زیارت قبور. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو مزار مبارک میں آرام کر رہے ہیں, یہ جب حیات میں تھے ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا. یہ سب سے بڑے نمازی تھے, اور ایسے نمازی تھے کہ کبھی ان کی جماعت بھی نہیں چھوٹتی تھی. تو اس لیے وہ اپنے مریدین متقدین کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ تم جو بھی بنو بعد میں بنو, پہلے نمازی بنو, بعد میں صوفی بنو, بعد میں علامہ بنو, فہامہ بنو, مولانا بنو, سب بعد میں بنو, پہلے نمازی بنو. اور یہ ان کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بھی بیان کر دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا انعام کیا. یہ ہر علوم کو بعد میں سیکھے, پہلے نماز کو ترجیح دیے. ہم آج فرائض کی پابندی نہیں کرتے, وہ فرائض کے ساتھ سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ, یہ سارے چیزوں کے علاوہ بھی اشراق, چاشت, صلاۃ اوابین, یہ سارے چیزیں جو ایکسٹرا ہے نوافل میں, یہ سارے چیزیں پڑھا کرتے تھے. یہ پڑھتے 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 ایسا مقام ان کا بن گیا. اب اللہ تبارک و تعالی قرآن کو اپنے اتار دیا, کہا الا ان اولیاء اللہ. کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے؟ خبردار ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک میرے دوستوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے, نہ وہ کسی چیز سے, کسی بات سے غمگین ہوتے ہیں, نہ وہ کسی کام پر حزن و ملال کرتے ہیں. یہ بات ہو گئی. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزوں سے پریشان کیوں نہیں ہوتے, غمزدہ کیوں نہیں ہوتے, حزن و ملال کیوں نہیں آتا, پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, اس لیے کہ یہ پرہیزگار ہے, ایمان والے ہیں. اب یہ پرہیزگار بھی ہے, ایمان والے بھی ہے. اب ان کا مقام اللہ سنا رہا ہے, بشارت دے رہا ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اور ہماری بشارت ہے ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ. کلمات کہنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسے کلمات ہیں, یہ ایسی باتیں ہیں جو کبھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے, جو نہیں بدل سکتی. اللہ کے کلمات کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا کرتے. ذالک هو الفوز العظیم, کہ یہ بہت بڑی کامیابی والے لوگ ہیں. تو یاد رکھے یہ سارے اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی ہوتی, اللہ سے وارفتگی ہوتی. در در کی ٹھوکریں ہم جو کھاتے پھر رہے ہیں, انہیں ہکال دیا تو اس کنے چلے گئے, انہیں ہکال دیا تو اس کنے چلے گئے, انہیں ہکال دیا تو اس کنے چلے گئے, ہر جگہ پھر رہی. مگر بارگاہ خداوندی ایسی جگہ ہے جہاں پر کبھی بھی ہکالا نہیں جاتا. ہمیشہ یہاں سے بلاوے کی آواز آتی, جاؤ بول کی آواز نہیں آتی. ہمیشہ اللہ اکبر, اللہ حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ ہمارے پاس ہے, آؤ ہمارے پاس, اللہ بلا رہے, ہاں میں دیتا ہوں. یہاں پر ہمیشہ آؤ لینے کے لیے یہ آواز ہے. اور یہاں پر پیسے بھی نہیں مانگ رہے. دیکھیں کہیں بھی اگر ہم بزنس کرنا شروع کر رہے, کہیں بھی ہم کام کے لیے گئے, تو پہلے انویسٹ کرنا پڑتا, اس کے بعد پروفٹ ہاتھ میں آتا. یہ کیسا ہے؟ یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے.
سیدھا وضو خانے میں آنا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کرتے ہی سیدھا مسجد کے اندر آنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، تھوڑا آنسو بہانا ہے، مولا کو منا لینا ہے. پیسے خرچہ ہوئے ہر جگہ. وہ جگہ ہمیں پسند ہے جہاں پر پیسہ خرچہ ہوتا، جہاں پر ہمیں یہ چیز کا ڈر رہتا کہ ہمارا کوئی نقصان ہوتا کہ فائدہ ہوتا. کی یہ بارگاہ ایسی ہے، یہ خداوند قدوس کی ایسی عظیم بارگاہ ہے جہاں پر نقصان کا خوف ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ یہاں ملتا ہے. اور انہی مسجدوں سے نمازی بن کر بننے والے غریب نواز بنے. انہی مسجد سے نمازی بن کر کوئی بختیار کاکی بنے. انہی مسجدوں سے نمازی بن کر کوئی نظام الدین اولیاء محبوب الہی بنے. انہی مسجدوں سے نمازی بن کر کوئی نصیر الدین چراغ دہلوی بنے. انہی مسجدوں سے نمازی بن کر کوئی بندہ نواز کے سودراز بنے. بننے والوں کو مقامات جہاں سے ملے، اصل ابتدا انہوں نے یہاں سے کی. جہاں سے ابتدا کیے، ابتدا ان کی اس طرح سے مضبوط تھی. یہ بنیاد ہے. اگر عمارت بنانے کے لیے بنیاد اگر کھوکھلی رہی، بنیاد میں اگر جان نہیں رہی، بنیاد کے اندر کوئی مضبوطی نہیں رہی، تو اس بنانے والی عمارت کا کیا کام؟ وہ عمارت تو ویسٹ ہے، کب کی گر جائے گی. عمارت بنانے کے لیے بنیاد مضبوط ہونا ہے. یہ اللہ والوں کی بنیاد جو بھی ہے شریعت مطہرہ کی پابندی ہے. انہوں نے شریعت مطہرہ سے اپنے سلوک کو شروع کیا. انہوں نے شریعت مطہرہ سے یعنی کہ نمازوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے، کلمے کی تعلیم سے، سارے فقہ کے مسائل سے جب اپنے سلوک کو شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے. آج جمعہ کے وقت، جمعہ کی نماز میں ان کی یاد کرتے ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو یاد کرتا ہے، وہ اکیلا یاد نہیں کرتا. وہ اکیلا یاد نہیں کرتا، یعنی ذات میں تو وہ اکیلا ہے. جب کسی کو یاد کرتا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہتا، اپنے سارے فرشتوں کو ساتھ میں لے لیتا ہے، اپنے سارے بندوں کو ساتھ میں لے لیتا ہے. یعنی کہ ایک اگر ہم غور و فکر کی بات کریں، غور کریں کہ اب ہم جو یاد کر رہے ہیں نا، تو ہمارے یاد کرنے سے پہلے کون یاد کرے؟ فرشتے یاد کرے. اب فرشتے یاد کرنے سے پہلے کون یاد کرے؟ اللہ یاد کرے. یعنی کہ اللہ والوں کی یاد، بندہ نواز کے سودراز رحمت اللہ علیہ کی یاد ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں. اب ہم بھی اس مجلس میں شامل ہو گئے، اب ہم بھی اس مجلس میں شامل ہو گئے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحبت یافتہ ہم بن گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ہم بندہ نواز سرکار کو یاد کر رہے ہیں. یاد رکھے، جہاں کہیں بھی اولیاء اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ جگہ، پہلے تو یہ مسجد ہے، رحمتیں برکتیں ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہم نے سنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ہم جب اٹھ کر ہمارے گھروں میں جائیں گے، ہمارے گھروں میں بھی رحمتیں برکتیں ہوں گی. دیکھیے، ایک اور اعلان کی بات ہے کہ جب ہم اتنا عقیدت کرتے ہیں، اللہ والوں کو مانتے ہیں، تو کل ان کا عرس شریف ہے. کل بعد نماز مغرب یاد رکھے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں. جتنی اپنی استطاعت ہے، جتنی حیثیت ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، یا نہیں تو پھر ایک شکر پہ صحیح فاتحہ دلائے. اللہ والوں کو اپنے گھر میں یاد کرے، اور یاد کر کے یہ نہیں میرا فلاں کام بن جانا، یہ کام بن جانا، یہ دنیا نہ کو مانگو. ان سے یہ کہو، ان کے وسیلے سے یہ دعا مانگو کہ اللہ جو آج تک میری غفلت میں زندگی گزری ہے، اللہ میرے کو تیری یاد نصیب فرما. بندہ نواز سرکار کے صدقے طفیل میں ان کے واسطے سے، وسیلے سے مجھے نمازی بنا دے، مجھے تیرا فرما بردار بنا دے، تیرے نبی کا سچا پکا غلام، ان سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کے سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. یہ دعائیں کرو. یہ اگر ہمارے اندر آ گیا پھر کیا ہے جی، دنیا بھی ہماری، دنیا جب ہماری، آخرت بھی ہماری ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا الہ العالمین، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، سننے والوں کو بھی، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما.
پروردگار تو بہتر ہدایت کرتا ہے، ہماری ہدایت فرما، تو بہتر نصیحت کرتا ہے، ہماری نصیحت فرما، تو بہتر حفاظت کرتا ہے، ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔